ज़करिया علیہ السلام بھی ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نام پر کوئی صورت تو نہیں اتاری، لیکن اللہ رب العالمین نے ان قرآن کے شروع میں ہی ان کا انٹروڈکشن دیا ہے، اور جس ہستی کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن دیا ہے وہ ہماری مریم علیہ السلام ہے۔ قرآن کی جو تیسری صورت ہے آل عمران، اس میں اللہ رب العالمین تعریف فرماتے ہیں خاندان عمران کی۔ خاندان عمران جو ہے وہ ایک مسلمان خاندان تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی کو پیروی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ خاندان عمران جس زمانے میں اس دین کو لے کر چل رہا تھا تو مسلمان اس وقت مائنورٹی میں تھے، اور خاندان عمران کے وقت کے اوپر جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو رومن امپائر ہوتی ہے وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور رومن امپائر کے اندر جو ریلیجس ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ جوش کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہودیوں کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ عمران فیملی اپنے اس دین کو لے کر آتی ہے، چھپاتی ہوئی، اور پہنچتی ہے اس مقام کے اوپر جب اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں۔ پر مریم علیہ السلام کو بشارت دینے سے پہلے اللہ رب العالمین زکریا علیہ السلام کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، اور یحییٰ علیہ السلام کی آمد ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے جب وہ مریم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہماری پیڑھی میں آگے پیغمبروں کی پیڑھی چل نہیں پائے گی، تو اللہ رب العالمین سے اس بڑھاپے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے جو ہے ایک فرزند عطا فرما، تاکہ وہ ایک اور پیغمبر آگے چل سکے، یہ اسلام، یہ دین آگے بڑھ سکے۔ تو جب اللہ رب العالمین زکریا علیہ السلام کو بشارت دیتے ہیں تو زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین آل عمران سے آگے لے کر جاتے ہیں سورہ مریم کے اوپر۔ تو آل عمران میں اللہ رب العالمین انٹروڈکشن دیتے ہیں زکریا علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ دو پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں، اور تیسری جو ہیں خاتون ہیں جن کو اللہ رب العالمین ٹائٹل دیتے ہیں نساء العالمین کا، ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تین لوگوں کی بات کر کے اللہ رب العالمین جاتے ہیں آگے سورہ مریم کے اوپر۔ سورہ مریم میں آگے جا کر کے اللہ رب العالمین اس قصے کو اور آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہاں پہ اس کی شروعات کرتے ہیں زکریا علیہ السلام کے ذکر سے۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یحییٰ کی جب بشارت دیتے ہیں تو زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو میرے اولاد کیسے ہوگی؟ یہ کمیونیکیشن چل رہی ہے اللہ رب العالمین کی اور زکریا علیہ السلام کی، کہ اللہ رب العالمین ان کو بشارت دے رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، اور وہاں ایک پیغمبر ہے جو اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ یا رب العالمین میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میرے اولاد ہوگی کیسے؟ تو یہ فیتھ ہے اس پیغمبر کا اپنے رب کے اوپر، یہ فیتھ ہے اس پیغمبر کا اپنے رب کے اوپر کہ وہ اس حالت میں ہے، اس بڑھاپے میں ہے، لیکن وہ یہ امید لے کر چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایک فرزند عطا فرمائیں، اور اس امید کے ساتھ وہ رب العالمین سے سوال کر رہا ہے میری اس حالت کے اوپر بھی تیری یہ مہربانی میرے اوپر ہو رہی ہے۔ یہ پیغمبر ہے جو اپنے رب کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی اس اللہ رب العالمین کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس امید سے ہے کہ پاک پروردگار اس کو ایک فرزند عطا فرمائے، اور وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ رب العالمین میں اس بڑھاپے میں آ چکا ہوں، پر وہ اپنی امید نہیں چھوڑ رہا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین ان کو یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش دیتے ہیں اس بڑھاپے کے اندر جہاں پہ دونوں میاں بیوی بانجھ ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارا دین شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے، اور جب ہمارا دین آتا ہے نوح علیہ السلام پہ، پھر ابراہیم علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارا دین آتا ہے یعقوب علیہ السلام پہ، اور یعقوب علیہ السلام پر آ کر کے ہمارا دین پھیلتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے بہت سارے تھے، اور وہ جانے سے پہلے اللہ رب العالمین کو وٹنس کر گئے تھے اپنے بچوں کے سامنے، اور وہاں سے یہ دین چلتا ہے، اور جب آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر کے یہ انسان بالکل لاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، نافرمان ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتابوں کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے قبلے کو بھول چکا ہوتا ہے۔ تو شیطان کی اتنی طاقت ہے کہ انسان کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ انسان ایک کفر میں پڑ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو لے کر کے نعوذ باللہ کیا بنا دیا، جو کہ ہماری تعلیم ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیم ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کا ذکر شروع کرتے ہیں سورہ مریم کے اندر، اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں۔ پیغمبر اس بڑھاپے کے اندر ایک بچے کو پالتا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک بڑھاپے میں آپ ایک بچے کو پالنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، پر ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ غیب کا علم نہیں دے رکھا ہوتا ہے کہ آگے اللہ رب العالمین کن فیکن ہے، وہ مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کس قوم پہ اتارے جائیں گے؟ یہودیوں کے اوپر اتارے جائیں گے، اسرائیلیوں کے اوپر اتارے جائیں گے۔
اور اللہ رب العالمین ہم کو جو کہ لاسٹ ہو چکی ہے، یہ جنریشن پھر سے اللہ کی کتاب بھول چکی ہے، اللہ کی وحدانیت بھول چکی ہے، اور اللہ جو احکامات اپنے دے رہے ہیں ان کو بھول چکی ہے. تو اس قصے کو مریم علیہ السلام کی اس صورت میں لے کر اللہ رب العالمین چلتے ہیں، اور اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی نشانی دیتے ہیں. اتنی بڑی نشانی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ میریکل ہے جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کن فیکون، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو وہ دکھاتے ہیں اس قوم کو، وہ اس قوم کو دکھاتے ہیں کہ تمہارے اوپر اتنے پیغمبر آ چکے ہیں، اور اب جو میں پیغمبر بھیج رہا ہوں وہ پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دے گا تمہارے ساتھ. یہ اتنی بڑی چیز وہ دکھا رہے ہیں، ایک نشانی، قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں وہ. لیکن یہ وہ قوم ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں مانا، اور اس پیغمبر کو اس مقام تک لے گئے وہ کہ اللہ رب العالمین کو ان کو اپنے پاس بلانا پڑا، اور اپنے پاس بلا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو نشانی بنایا آخرت کی. عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنایا ہے آخرت کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام اترے تھے اور اپنی قوم کو آگے لے کے چلے تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو یہودیوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ موسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے گا. کہ جب اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تو جب وہ ہمارے ارد گرد آئیں گے، یہاں پہنچیں گے، تو جب وہ یہاں پہنچیں گے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، ہم ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ ایک پیغمبر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اٹھایا تھا، اور اس پیغمبر کو اٹھا کر کے اس کو قیامت کی نشانی بنا کر کے رب العالمین کہتے ہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے. تو اللہ رب العالمین اس پیغمبر کو یہاں لے کر کے آئیں گے، اور جب وہ پیغمبر یہاں آئے گا تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اور اگر قیامت کی نشانی میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا پہ آئیں گے تو ہم مسلمان ہو کر کے کیسے ان کو پہچانیں گے کہ ایک پیغمبر آیا ہے اللہ رب العالمین کا. اور اس کو پہچاننے کا طریقہ صرف یہی ہوگا کہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کے احکامات پر چل رہا ہوگا، جو اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر چل رہا ہوگا. وہ شخص ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے پیغمبروں کی جو ہدایت تھی اس پر چل رہا ہوگا. وہ شخص ہوگا. اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورہ مریم میں، اور زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی کاوشیں ہیں. یہ آل عمران ایک بہت بڑا خاندان ہے، اس نے اس دین کا وہ دور گزارا ہے کہ جو دور کسی اور ہماری مسلمان کی نسلوں نے نہیں گزارا. کیونکہ انسان اتنا ایڈوانس ہو چکا تھا، ایک رومن امپائر بن چکی تھی، وہ اپنے گاڈز کو مانتے تھے، وہ اتنے پاورفل تھے کہ ان کے پتہ نہیں ہر چیز کے گاڈز تھے. انہوں نے پوری ایک آرگنائزیشن بنا رکھی، انہوں نے ایک پورے یونیفارم دے رکھے تھے اپنی قوم کو، ہر ایک کو انہوں نے بیج لگا دیا تھا کہ جنرل کون ہے اور وزیر کون ہے. یہاں سے ساری ہائرارکی شروع ہوتی ہے اس دنیا کی رومن امپائر سے، اور وہاں پہ بھیجے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور زکریا علیہ السلام کا ہمارے دین میں ایک بہت بڑا مقام ہے. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے دین کے اندر. اور اللہ رب العالمین جب اپنے کتاب میں کسی نساء کے اوپر وحی بھیجتے ہیں، تو جو سب سے پہلی نساء جس کے اوپر اللہ رب العالمین وحی بھیجتے ہیں وہ حاجرہ علیہ السلام ہے. حاجرہ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور سارہ بی بی کے سامنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. تو وہ ایک وحی وہ خاتون سنتی ہیں اللہ رب العالمین جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تیسری وحی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر، ایک عورت کے اوپر وحی بھیجتے ہیں. اور پھر چوتھی وحی اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں مریم علیہ السلام کے اوپر. مریم علیہ السلام کے اوپر ان کو وحی بھیجی جاتی ہے، اور ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے. اور ہمیں ہمارے دین میں ٹائٹلز کس کس کو دیے گئے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو آدم کا ٹائٹل دیا گیا ہے کہ ہم سب آدم ہیں. اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے، آدم. اس کے بعد دوسرا ٹائٹل اللہ رب العالمین کسی انسان کو دیتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. اور پھر ٹائٹل آتا ہے مریم علیہ السلام کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ٹائٹل دے رہے ہیں اللہ رب العالمین وہ آل عمران کے خاندان میں دے رہے ہیں، اور ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں نساء العالمین کا اللہ رب العالمین. اور ان کو وہ ٹائٹل دینے کے بعد جب تیسرا ٹائٹل آتا ہے تو تیسرا ٹائٹل اللہ رب العالمین دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو روح اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی روح ہیں. کتنا بڑا ٹائٹل ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ اللہ کی روح ہیں. تبھی وہ اس قابل تھے کہ اللہ رب العالمین ان سے وہ میریکلز کراتے تھے جو کسی پیغمبر نے نہیں کیے. مٹی کے پرندے کے اندر جب پھونک مانگتے تھے تو وہ روح اللہ ہیں تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، لیکن جبریل علیہ السلام کی ان کو مدد حاصل تھی، جس طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں بتاتے ہیں ہمیں. تو یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. آل عمران ایک بہت بڑا خاندان ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو انہوں نے یہ وہ ٹف ٹائم گزارا ہے، اور یہ ٹف ٹائم گزار کر کے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم ان لوگوں کی پیروی کریں، اور جو صرف اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جو صرف اللہ کے پیغمبروں کی سنتے ہیں، صرف اللہ کے پیغمبروں کی سنتے ہیں.